بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما وما تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ان الصفا بے شک صفا والمروة اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن تو جو کئی حج البیت حج کرے بیت اللہ کا او اعتمر یا عمرہ ولا جناح پس نہیں گناہ علیہ اس پر ان یطوف کہ وہ طواف کرے بہما ان دونوں کا۔ ومن تطوع اور جو کوئی خوشی سے کرے نیکی فإن اللہ پس بے شک اللہ شاکرون قدردان ہے علیم خوب جاننے والا ہے۔ عزیز بھائیو، یہاں پر ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی دو عظیم نشانیوں کا ذکر کیا، ایک صفا ہے دوسری مروہ۔ یہ وہی دو پہاڑیاں ہیں جو مسجد حرام کے قریب ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کر واپس چلے گئے، ان کے پاس پینے کے لیے جو پانی تھا ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے بلبلانے لگے۔ اماں جان سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی، آپ صفا کی طرف دوڑی بھاگتے ہوئے جا کے پانی تلاش کروں۔ اوپر سے پانی دیکھنے کے لیے گئیں تو دیکھا کہ پانی تو مل نہیں رہا، اور بچے کی چیخوں کی آواز سنتے ہوئے دوڑتی ہوئی نیچے آئیں۔ پھر وہاں بچے کی حالت برداشت نہ ہوئی، مروہ کی طرف دوڑیں، وہاں اوپر جا کے دیکھا پانی نہ ملا، پھر واپس نیچے آئیں، پھر صفا کی طرف۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے، اور اماں جی کی ادائیں اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیاں قرار دیا اور حج کا اور عمرے کا ایک رکن قرار دیا۔ اس لیے فرمایا ان الصفا بے شک صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کی دو نشانیوں میں سے ہے۔ جب حج کرنا ہو یا عمرہ کرنا ہو تو ان کا طواف کرنا لازمی ہے۔ فمن حج البیت تو جو کوئی حج کرنا چاہے بیت اللہ کا او اعتمر یا عمرہ فلا جناح علیہ بس نہیں کوئی گناہ اس پر ان یطوف بہما کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جو ان دونوں کا طواف کرنا چاہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ جاننا یہاں پر ضروری ہے کہ یہ آیت اس کا شان نزول کیا ہے تاکہ اس کا معنی واضح ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے دور میں بھی دوران حج صفا مروہ کی سعی کی جاتی تھی، لیکن جب زمانہ جاہلیت آیا، مشرکین نے جہاں پر ہر چیز کے اندر شرکیہ اور بدعات خرافات کو شامل کیا، وہیں پر انہوں نے اس صفا مروہ پر 2 بت لا کر رکھ دیے۔ ایک بت کا نام نائلہ تھا اور ایک اور بت تھا۔ ایک بت ایک پہاڑی پر رکھا، دوسرا بت دوسری پہاڑی پر لا کر رکھ دیا۔ تو وہ دوران طواف حج کے دوران ان دونوں کا طواف کیا کرتے، ان بتوں کا۔ ان میں سے جب لوگ مسلمان ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ کام ہم زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، یہ تو شرک ہے۔ اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اب ہم اگر ان کی سعی کریں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ تب سے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔
اس کا ان زمانہ جاہلیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان لوگوں نے غلطی کی، اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم نیکی کو ہی ختم کر دیں. فرمایا کہ آپ نے ان بتوں کا طواف نہیں کرنا، آپ نے تو ان اللہ کی نشانیوں کا طواف کرنا ہے جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جاری کیا گیا. اس لیے فرمایا کہ جو بھی طواف کرنا چاہے وہ یاد رکھے اس کے طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں. اور ایک اور روایت آتی ہے، حضرت عروہ بن زبیر یا زبیر بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت اپنی خالہ جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی، اے خالہ جان، قرآن کریم کی یہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی طواف نہ کرنا چاہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. بظاہر آیت پڑھی جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی طواف کرنا چاہے اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر کوئی نہیں بھی کرنا چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اماں جان نے جواب دیا، فرمایا کہ مشرکین کے دو گروہ تھے، وہ جب حج یا عمرے کے لیے آتے تو منات نامی ایک بت کا طواف کیا کرتے تھے، صفا مروہ کی سعی کرنا گناہ سمجھتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے جواب پر ان کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو کئی صفا اور مروہ کا طواف کرنا چاہے اس پر گناہ نہیں. لیکن اماں جان فرماتی ہیں جہاں تک تعلق ہے صفا مروہ کی سعی کا، وہ فرض ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی جا سکتی، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسعوا ان اللہ کتب علیکم السعی، لوگوں سعی کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر صفا مروہ کی سعی کرنا فرض قرار دیا ہے. اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس کا معنی ہرگز یہ نہیں لیا جائے گا کوئی اگر کوئی آدمی صفا مروہ کی سعی نہیں کرتا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. صفا مروہ کی سعی نہ کرنا گناہ کا باعث ہے. فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی نیکی کرنا چاہے خوشی سے. آپ دیکھیں نیکی ہوتی وہ ہے جو انسان اپنے دل کے ارادے سے کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے. فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو کوئی خوشی سے نیکی کرے گا وہ یاد رکھے فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ شاکرون، اللہ قدردان ہے، اللہ قدر شناس ہے، اس کے اعمال کی قدر کرنے والا ہے، اس کے اعمال کو قبول کرنے والا ہے، اس کے اعمال کی جزا دینے والا ہے اسے. علیم، اور خبردار بھی ہے. اگر کوئی انسان کی نیکی کو نہیں جانتا مگر اللہ تو خبردار ہے، اللہ تو جانتا ہے. وہ انسان کے دل کے ارادے اور نیت کو جانتا ہے، اس کی نیت کی وجہ سے، اس کے نیت کے مطابق اس کو جزا ملے گی یا سزا ملے گی. دنیا میں بعض کا ہوتا ہے ایسے کہ انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے مگر اس کا ارادہ یا نیت کچھ اور ہوتی ہے، تو اس کی نیت کی وجہ سے اس کے اعمال کا اجر ملے گا. فرمایا ان الصفا، بے شک صفا والمروہ، اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر، یا عمرہ، فلا جناح علیہ، بس نہیں کوئی گناہ اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا. ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی نیکی کرے خوشی سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ شاکرون، قدردان ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے. روایت کر لیجئے ان الصفا، بے شک صفا، والمروہ، اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن، تو جو کوئی حج البیت، حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر، یا عمرہ، فلا جناح، پس نہیں کوئی گناہ، علیہ، اس پر،
ان یطوف بہما کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، ومن تطوع خیرا اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، فإن اللہ پس بے شک اللہ، شاکرون قدردان ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ان الصفا بے شک صفا، والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، فمن تو جو کوئی حج البیت حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ، فلا جناح علیہ بس نہیں کوئی گناہ اس پر، ان یطوف بہما کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، ومن تطوع خیرا اور جو کوئی خوشی سے کرے نیکی، فإن اللہ بس بے شک اللہ، شاکرون قدردان ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے من شعائر اللہ۔